بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا۔ سلطنت خراسان کے عظیم شہر نشاپور کی فضا پرسکون تھی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا محل کی دیواروں سے ٹکرا کر ایسی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی جیسے کوئی پرانی داستان دھیرے سے سنا رہا ہو۔ مگر اس رات محل کے اندر سکون کم، بے چینی زیادہ تھی۔ آج بادشاہ سلیمان بن دارا کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی پرانا زخم پھر سے ہل چلا ہو۔ سلیمان بن دارا اپنے انصاف پسندی اور نرمی دل کی وجہ سے پوری سلطنت میں مشہور تھا۔ رعایا اسے راہ عدل کا بادشاہ کہہ کر یاد کرتی تھی، لیکن آج محل کے دروازوں کے باہر ایک ایسا شخص لایا گیا تھا جس نے اس کے صبر اور دل دونوں کا امتحان لینا تھا۔ صبح ہوتے ہی دربار لگ گیا۔ سنہری چھت پر روشنی کی شعاعیں پڑتے ہی حال جگمگا اٹھا۔ وزراء، سپاہی اور قاضی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ آخری میں دو سپاہی زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک دبلا پتلا جوان لے کر آئے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے مگر چہرے پر ہمت باقی تھی۔ قاضی نے اعلان کیا، حضور، یہ وہ شخص ہے جس پر شاہی خزانے سے سونا چوری ہونے کا الزام ہے۔ دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ شاہی خزانے کی چوری سلطنت کے قانون کے مطابق سخت جرم تھا، سزا بھی سخت ہوتی تھی۔ بادشاہ سلیمان نے دیکھا تو دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ قیدی کی آنکھوں میں خوف کم، ایک عجیب قسم کا غصہ تھا۔ بادشاہ نے پہلی بار اس سے سوال کیا، تمہارا نام؟ عقیل بن قاسم۔ آواز لڑکھڑائی نہیں، ثابت تھی۔ تم پر الزام ہے کہ تم نے شاہی خزانے کا سونا چرایا، کیا یہ سچ ہے؟ عقیل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، میں نے صرف وہ سونا لیا ہے جس کا حق میرا تھا، جو میرے باپ کا پسینہ تھا، جسے آپ کے خزانچی نے چھینا تھا۔ میں نے چوری نہیں کیا، اپنا حق لیا ہے۔ دربار میں پھسپھساہٹ پھیل گئی۔ بادشاہ چونکا، تمہارے باپ کا کیا معاملہ ہے؟ عقیل کا حلق رند گیا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میرے والد قاسم بن عدنان بادشاہ دارا کے زمانے میں شاہی استبل کے سپہ سالار تھے۔ 30 سال خدمت کی مگر جب وفات کا وقت آیا تو ان کی آخری تنخواہ اور انعام خزانچی نے ہڑپ کر لیا۔ بادشاہ سلیمان نے بھنویں سکیڑتے ہوئے پوچھا، تم نے شکایت کیوں نہ کی؟ عقیل نے جلی ہوئی آنکھوں سے کہا، کئی بار کی، مگر خزانچی کے لوگ کہتے تھے کہ مرے ہوئے سپاہی کے پیسے کس کو دکھانے ہیں۔ میں نے غربت میں بچپن گزارا، ہر در بند ملا، آخر میں بھوک سے تنگ آ کر وہ سونا واپس لیا جو میرا تھا۔ بادشاہ کے دل میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ جب وہ چھوٹا تھا وہ اپنے والد بادشاہ دارا کو اکثر یہی کہتے سنتا تھا، سلیمان، کسی مظلوم کی فریاد اگر تم تک نہ پہنچے تو سمجھو تم نے بادشاہی کھو دی۔ آج وہی فریاد اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، شاہی خزانچی حمید کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں ایک موٹا، چہرے پر غرور لیے ہوئے آدمی کو لایا گیا۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں پوچھا، کیا تم نے قاسم بن عدنان کا انعام روک رکھا تھا؟ حمید نے بے چینی سے پلکیں جھپکائیں، نہیں حضور، میں نے سب کچھ قانون کے مطابق۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرا دیا۔ دربار کی تحقیق لاؤ۔ سپاہی دستاویزات لے آئے۔ جیسے ہی سلیمان نے پڑھنا شروع کیا اس کے چہرے پر سختی بڑھنے لگی۔ تحریروں کی گواہی صاف تھی، حمید نے واقعی قاسم کا مال ہڑپ کیا تھا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی بلند آواز نے دربار کو ہلا دیا، حمید، تم نے شہداء کے خاندانوں کا حق کھایا، کیا یہی تمہاری خدمت ہے؟ حمید کے چہرے پر موت رنگ لے آئی۔ حضور، غلطی ہو گئی، مجھے معاف۔ مگر بادشاہ نے سختی سے کہا، جس نے رعایا کا مال کھایا اسے بادشاہ کیسے معاف کرے؟ تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور تمہاری ساری جائیداد ضبط ہوگی
تاکہ شہداء کے خاندانوں کو لوٹائی جا سکے۔ دربار میں سب نے سر جھکا دیے۔ انصاف کا یہ منظر برسوں بعد کسی نے دیکھا تھا۔ اب سب کی نظریں عقیل پر تھیں۔ قانون کے مطابق عقیل نے خزانے میں داخل ہو کر سونا لیا تھا، چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو۔ عقیل نے خود کہا، حضور میں قانون توڑنے کا اقرار کرتا ہوں، جو سزا دیں قبول ہے۔ بادشاہ کے دل پر بوجھ سا آ بیٹھا۔ تم نے حق لیا مگر قانون توڑا، سزا اپنی جگہ مگر دل کہتا ہے کہ تم مظلوم تھے۔ عقیل نے گردن جھکا لی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جو بھی فیصلہ ہو میں راضی ہوں بادشاہ سلامت۔ پورا دربار سانس روکے بادشاہ کو دیکھ رہا تھا، جس میں دل جیت لیے جاتے ہیں۔ بادشاہ سلیمان نے اپنا تاج اتار کر میز پر رکھ دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ قانونی نہیں انسانی فیصلے کے لیے کھڑا ہے۔ وہ عقیل کے قریب آیا، اس کے ہاتھوں کی زنجیریں دیکھی۔ عقیل کیا تم سچ میں چوری نہیں کرنا چاہتے تھے؟ نہیں حضور، میں تہ خانوں اور سونے کے ڈھیروں سے نفرت کرتا ہوں۔ میں بس اپنے باپ کا حق چاہتا تھا تاکہ میرا چھوٹا بھائی پڑھ سکے، میری ماں دوا لے سکے، ہم زندگی جی سکیں۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رعایا میں کئی لوگوں نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ بادشاہ رو رہا ہے۔ پھر وہ تاریخی جملہ ادا ہوا جو سالوں تک سلطنت میں مثال بنا رہا، عقیل بن قاسم تم بے قصور ہو، میں تمہیں خدا کے نام پر معاف کرتا ہوں بلکہ آزاد کرتا ہوں، اور تمہارے خاندان کا سونا آج سے شاہی ذمہ داری میں واپس کیا جائے گا۔ عقیل کی ٹانگیں جیسے کانپ گئیں۔ اس نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ حضور میں آزاد؟ بادشاہ نے اس کے ہاتھوں کی زنجیریں کھولنے کا حکم دیا۔ جب زنجیریں گری، وہ صرف لوہا نہیں گرا، ظلم کی تاریخ گری، ناانصافی کی جکڑن گری، ایک دل کی باری گھٹن گری۔ عقیل اگر تم چاہو تو میں تمہیں شاہی محل میں سپاہی کی حیثیت سے جگہ دوں۔ تم جیسے بہادر اور سچے لوگ سلطنت کی ضرورت ہیں۔ پورے حال میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ عقیل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، حضور آپ نے آج مجھے صرف آزاد نہیں کیا، مجھے عزت بھی دی۔ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔